नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 36 to 39। वदखल और दाखिल हुए माहून के साथ सिजना कैद खाने में, पता यानी दो जवान भी, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। काला तो उन्होंने कहा, अहदुहुमा उन दोनों में से एक ने, इन्हीं के बेशक मैं अरानी देखता हूँ, आसिरू के निचोड़ रहा हूँ, खमरन शराब। वक़ाल और कहा, आखरू दूसरे ने, इन्नी बेशक मैं आरानी देखता हूँ, आहमिलू कि मैं उठाए हुए हूँ, फ़ौका ऊपर, रासी अपने सर के, खुब्ज़न रोटियाँ, कुल्लू खा रहे हैं, तैरू परिंदे, मिनहु इसमें से, नबी ना हमें बता दीजिए, बेतावील ही इसकी ताबीर, इन्ना बेशक हम नरा का आपको देखते हैं, मुनल मुहसिनीन नेकूकारों में से। काला फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ला नहीं आती या कुमा आएंगे तुम तो तुम्हारे पास, ताम तुम्हारा खाना, तुरज़का नहीं हो कि जिसका जो तुम्हें मिलता है, इल्ला मगर नब्बातुकुमा कि मैं बता दूंगा तुम्हें, बितावील ही इसकी ताबीर, कबला पहले ये कि यातिया कुमा कि आए तुम्हारे पास, ज़ालिकुमा ये, मिम्मा इसमें से जो है, अल्लाह मानी कि जो सिखलाया है मुझको, रब्बी मेरे परवरदिगार ने, इन्नी बेशक मैं तरकतु मैंने छोड़ दिया है, मिल्लता दीन, कौमिन इस कौम का, ला युमिनून के जो नहीं मान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वहुम और वो बिलाखिराती आखिरत पर हूँ, वो काफिरून इनकार करने वाले हैं। वत्तबातु और मैंने पैरवी की है, मिल्लत आबाई अपने बाप दादा के दीन की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम, और याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के। माँ काना नहीं है लना हमारे लिए, अन ये के नुशरिका कि हम शरीक बनाएं, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मिन शयन किसी भी चीज़ को, ज़ालिका ये, मिन फ़ज़लिल्लाहि अल्लाह का फ़ज़ल है, अलैना हम पर भी, वअलन्नासी और लोगों पर भी, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग, ला यशकुरून शुक्र नहीं करते। या साहिबा ए मेरे दो साथियों, सिजनी कैद के, अरबाबुन क्या कई माबूद, मुतफर्रिकून अलग अलग, खैरुन बेहतर हैं, अमिल्लाहु या अल्लाह, वाहिदुल कहार जो अकेला और ज़बरदस्त है। मा ताबुदूना नहीं तुम प्रस्तिश करते, मिन दूने ही उसके सिवा, इल्ला मगर, अस्मा अन के चंद नाम, सब मई तुमुहा के रख लिया है इन्हें, आन तुमने, व आबा और तुम्हारे बाप दादा ने, माँ नहीं अंज़लल्लाहु नाजिल की अल्लाह ताला ने, बिहा इनकी, सुल्तान कोई भी सनद, इनिल हुक्म बेशक हुकूमत, इल्ला सवाए, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, हमारा उसी ने हुक्म दिया है, अल्लाह के ना ताबुदू के इबादत करो, इल्ला मगर इयाहू सिर्फ उसी की, ज़ालिका यही दीन है, क़य्यिमु सीधा, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर अन्नास अक्सर लोग, ला यालमून नहीं जानते। फरमाया और कैद खाने में इनके साथ दो जवान दाखिल हुए, दोनों से एक ने कहा कि बेशक मैं अपने आप को देखता हूँ कि कुछ शराब निचोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा कि बेशक मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने सर पर कुछ रोटी उठाए हुए हूँ कि जिससे परिंदे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, बेशक हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं। इन्हीं दिनों सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दो नौजवान भी दाखिल किए गए, एक बादशाह का साकी और दूसरा नानबाई था। कहते हैं कि इन दोनों ने बादशाह के खाने में जहर डाला था। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दिन इन दोनों को मगमूम देखा तो सबब दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा, हम दोनों ने अलग अलग ख्वाब देखा है जिसने हमें मगमूम बना दिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपना अपना ख्वाब बयान करो। साकी ने कहा, मैंने देखा है कि अंगूर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि सर पर रोटी है जिसमें से परिंदे खा रहे हैं। इसके बाद दोनों ने कहा, हम में से दोनों ने के ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, हम समझते हैं कि आप ख्वाब की ताबीर का इल्म रखते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास वो खाना नहीं आएगा जो तुम्हें दिया जाता है,
مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں یہ بتانا چاہا کہ وہ ان عام لوگوں میں سے نہیں ہیں جو محض اپنے گمان سے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، جو بسا اوقات غلط ہوتی ہے۔ اپنی بات میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے کہا کہ میں تم دونوں کو کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے، اور یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے بذریعہ الہام ملا ہے۔ اس میں کہانت اور علم نجوم کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہ بات یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ آئندہ جو دعوت و توحید ان کے سامنے پیش کرنے والے تھے اسے دونوں آسانی سے قبول کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں قید کے ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہا کہ مجھے جو یہ رتبہ بلند ملا ہے اور یہ الہامی علم حاصل ہوا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو اختیار نہیں کیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آیا کہ جو اللہ نے کے نبی انبیاء تھے، اور اس تفصیل سے ان کا مقصد انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ میں خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہوں، تاکہ جب ان کے سامنے اپنی دعوت رکھیں تو وہ غور سے سنیں۔ شرک یعنی چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو یا کوئی حقیر شے، بت ہو یا فرشتہ، کوئی جن ہو یا کوئی اور چیز، اسے اللہ کا شریک بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کی وحدانیت کا اقرار اور کسی کو اس کا شریک نہ بنانا موحد مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو جب بندے یہ کام کریں تو ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، اے قید خانے کے دوستو، دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا اور نہایت زبردست ہے؟ تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دونوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اب نہایت ہی حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کی قوم کے مشرکانہ عقائد کی خرابی بیان کرنے کے لیے انہی سے سوال کیا، کیا جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، انسان کے لیے کئی معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بغیر کسی حجت اور برہان کے انہیں معبود مان لیا ہے، حالانکہ مالک اور حاکم تو صرف اللہ ہے۔ دین و عبادت کے معاملے میں اسی کا حکم چلتا ہے، اور اس نے تو تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ عبادت غایت عظمت پر دلالت کرتی ہے، صحیح اور برحق دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند نیک لوگ جب مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر یادگار کے طور پر نصب کر دو، اور ان کے نام وہی رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کا یہ شعور ہی نہ رہا اور وہ ان کی پرستش کرنے لگے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شروع سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا
یہ تب سے لے کر اور قیامت تک یہ انسان کا دشمن ہی ہے، اور کس کس طرح سے یہ انسانوں کو یہ بہکاتا ہے۔ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر نیچے ہر طرح سے ہر جگہ سے ان کو گھیروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ کس کس طرح سے وہ انسانوں کو گھیرتا ہے۔ یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، اس کا بتایا گیا کہ چند نیک لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم کے، تو جن کے انہوں نے بت بنا لیا ان کی یادگار کے طور پر، اور پھر انہی بتوں کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، ہر برے عمل کو مزین کر کے انسان کو، عامل کو، اس شخص کو کہ جو وہ عمل کر رہا ہے اسے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اس کو اپنے برے اعمال اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ میرے ذکر سے منہ پھیریں گے میں ان کا ساتھی ایک شیطان کر دوں گا کہ جو پھر ان کو برائی کے علاوہ اور کوئی حکم نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ